Hello, Assalamu alaikum, and welcome to Tasha's Tale. On today's episode, I have someone who has sacrificed their entire life, their friends, their family, their livelihood, their job, everything for me. So it's a very special one for me. Papa, do you want to say hi? Assalamu alaikum. So before we start, I wanted to ask you, do you want to do this in English or Urdu? Jo bhi aapke liye easy hai. Mixed one. Mix one. What we'll do is I will ask you all the questions in English, and then it's up to you if you want to answer in Urdu or English or All right. Meepuri, whatever you want. ठीक है? A mix of Meepuri, Urdu, English, and whatsoever. Yeah. Whatever you're comfortable with. All right. Okay? So, did you like my introduction for you? Not necessary. Why? Yeah, Yeah, if you liked want. it. Okay. So you are one of 8 siblings. So you have 7 brothers and sisters. So tell me, what was it like when you were growing up in Azad Kashmir? What are some of your memories? My memory. Yeah. Full of family. House full family. 5 sisters and we are 3 brothers. Yeah. One is gone and we 2 left brothers. Yeah. Yeah. بہت اچھی فیملی تھی. ہم سب اکٹھے تھے. بہن بھائی اچھا جا رہا تھا. پھر ماں باپ بچھڑے, پھر بہن بھائیاں بچھڑ گئے. آہستہ آہستہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. مس تو کرتا ہوں میں بھی, لیکن اس پہ کا اختیار نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. یہ ایک بڑا نیچرل سا پروسیس ہے جس میں سے ہر انسان گزرتا ہے. آپ کی کیا ایج تھی? How old were you when your dad passed away? I was, I think, 18 and 19. You were still so young. And how did he die? Heart failure, heart attack. That must have been a really tough time for you and your family. Yeah, of course. Were you there when he died? Yeah. What happened? مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ڈاکٹر آئے تھے, ڈاکٹر پیرزادہ ہمارے بڑی مشہور و معروف شخصیت اور مشہور و معروف ڈاکٹر, اور آکسیجن کی ضرورت پڑ گئی. میں ہاسپٹل گیا تھا آکسیجن لینے, سلنڈر لے کے آیا ہوں تو he was expired. اور پھر بڑی امی was left alone. She was a widow for many years. بڑی امی is my dad's mum. بڑی امی میری والدہ. ہمیں باپ کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. حالانکہ باپ کی کمی تھی, لیکن انہوں نے ہر طریقے سے ہمیں کور کیے رکھا. اور پھر آپ کی امی آپ کے برتھ ڈے والے دن فوت ہوئی تھی, 1 April. میں اس دن اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا تھا. ہمارے پرائم منسٹر اس وقت کے آئے ہوئے تھے, اور یہ 96 کی بات ہے. میں چکسواری میں تھا گوا, تو وہاں پہ تقریباً 4-5 بجے ہم نے پہنچنا. تو بڑی امی نے مجھے میری برتھ ڈے پریزنٹ 100 روپیہ دیا, اور 11ویں کے 11 روپے دیے, اور میرا کیک کاٹا گیا جس میں بڑی امی اور سمینہ تھے. اور اس کے بعد میں چلا گیا ساری, اور وہاں پہ مجھے اطلاع ہوئی کہ تم فوراً تقریباً 7-8 اندھیرا پڑ چکا تھا. ہم ٹانگری چکسواری میں ایک جگہ ہے ٹانگری دربار, اس تو وائرلیس میسج آیا کہ تم گھر جاؤ, بہت ضروری ہے. وہاں سے گھر آیا, چلا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. مجھے وہ دن ویسے کافی کلیئرلی یاد ہے جو بڑی ابھی فوت ہوئی تھی, کیونکہ ہمارے گھر فوت ہوئی تھی میری مام کے پاس, ہے نا. تو گوئنگ بیک ٹو, تو ابھی جب آپ کے برتھ ڈے ہر سال ہوتی ہے, آپ کو کیسی فیلنگز آتی ہیں اس دن؟ کیسی فیلنگ آتی ہیں؟ بس مس کرتا ہوں. لیکن آپ اسٹرگل کرتے ہیں کیونکہ obviously ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی برتھ ڈے, تو آپ کو تھوڑا سا ویسے تو کبھی اس طریقے سے ہم لوگوں نے کوئی برتھ ڈے سیلیبریشن بہت کم ہی کی ہے. آفٹر میرج جو ہے وہ ہوتی رہی ہے. بیفور میرج 1-2 دفعہ میری برتھ ڈے کی گئی چھوٹے ہوتے ہوئے. وہ بتائیں وہ والی سٹوری. تو وہ چھوٹے ہوتے ہوئے جب کی گئی تو بیسکلی تو میری برتھ ڈے ہے 1 April. فرسٹ اپریل کیا ہوتا ہے؟ دوستوں کو اور کسی کو بلایا گیا تو وہ نہیں آئے.
وہ یہ سمجھے کہ یہ برتھ ڈے نہیں ہے یہ ہمیں وہ 1 اپریل فول بنایا جا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد میں نے پھر برتھ ڈے ہوئی نہیں. بلیس یو پاپا. تو یہ بعد میں پھر سمینا اور آپ لوگ بس صرف اس حد تک کہ ٹھیک ہے بھائی کیک کاٹ لیتے ہیں. لیکن ہم بڑی امی کو بھی یاد کرتے ہیں اس دن. صاف ظاہر ہے وہ تو نہیں بھولی جا سکتی. اچھا آپ بچپن کی باتوں میں مجھے یاد آیا کہ آپ وہ والی بات آپ نے وزڈم والی بات کی تھی کل پرسوں رات کو کہ اپنے بچوں کی جب کوئی بچہ کمپلین کرتا ہے اپنی صحت کے بارے میں سیریس لو. کیونکہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا ذرا بتائیں. میرے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا لیکن ہے بھی ہے کہ میں کمپلین کرتا تھا کہ مجھے بلیک بورڈ سے نظر نہیں آ رہا. تو کیونکہ میں ذرا شریف شہری شرارتی تھا میری باتوں پہ یقین نہ کیا گیا لیکن آخر میں نے انہیں مجبور کر دیا کہ میری بات پہ غور کرو کہ میری آئی سائٹ بہت ویک ہے. اور جب اس پہ غور کیا گیا تو پھر انہوں نے ڈاکٹر نے یہ جو آئی اسپیشل نے کہا میاں اس کی تو بہت آنکھیں کمزور ہے یہ تو بہت پہلے سے اینک لگ جانی چاہیے تھی. تو لیکن دیر ہو چکی تھی بہرحال میری آئی سائٹ. پھر اس کے بعد 24 میں میری اینک لگی. بلیس یو. تو آپ نے اتنے عرصہ تو سفر اسی کیا لیے جب وہ آپ کو نائل کہہ رہا تھا کہ مجھے اب یہ یاد نہیں کہ وہ کیا چیز کہ اس کو تھوڑی سی تکلیف تھی اور میں نے کہا نہیں تم ٹھیک ہو. تو آپ لوگوں نے کہا تو میرے ذہن میں وہ سٹرائک ہوا کہ بچہ کمپلین کر رہا ہے ٹھیک ہے کئی بار وہ شرارتن کر رہا ہوتا ہے یا مجبوراً کر رہا ہوتا ہے یا اپنی بات منوانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی اس بات کو یا اس کی اس ڈیمانڈ کو فارگیٹ کرنا جو ہے زیادتی ہے. اس پہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کی بات کو سن لو اس پہ کوئی سوچ لو دیکھ لو تاکہ وہ کسی سروائیو کے چکر میں تو نہیں ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو جب آپ چھوٹے تھے obviously آپ مطلب کہ ماشاءاللہ 8 بہن بھائی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کبھی ہوتا تھا کہ آپ لوگ کی ضرورتیں کس طرح پوری ہوتی تھیں آپ یہ لوگ کبھی کو سوچا ہی نہیں ہم. اچھا ہم نے کہا نا کہ باپ کے جانے کے بعد بھی اس وقت بھی ماں ہی پورے کرتی تھی باپ سے ہی لیتی تھی سارا کچھ اور باپ بھی کرتے تھے لیکن وہ سب ماں کے ہاتھوں ہوتا تھا اس لیے ہمیں نہیں محسوس ہوا ان کے جانے کے بعد کہ کوئی ہمیں چیز مل رہی ہے. لیکن ان کے جانے سے پہلے کہ اتنے بگ ہاؤس ہولڈ میں کس طرح مطلب کہ کس طرح ٹائم گزارتے تھے کس طرح آپ کا وقت گزرتا تھا کس طرح پیار ملتا تھا. وہ تو صاف ظاہر ہے ہم چھوٹے تھے مار بھی پڑتی تھی خاص کر بہنوں سے مجھے بڑی اپی سے نہیں لیکن ان کے بعد ٹوینز ہیں تو ان سے مجھے بڑی مار پڑی ہے کیونکہ میں شرارتی نہیں تھا اس لیے مار پڑتی تھی. بالکل بالکل. تو باقی رہے گا کہ بہنوں کا پیار ایک اپنی جگہ حقیقت ہے وہ آج بھی کرتی ہیں بھائیوں سے بہت کرتی ہیں صرف ہم بھائی ہیں جو. تو آپ لوگوں کے پاس ٹوائز وغیرہ ہوتے تھے؟ ٹوائز کا اس زمانے میں اتنا رواج ہی نہیں تھا. تو کس طرح آپ لوگ ہوتے تھے کرتے تھے؟ وہ مختلف کھیلیں ہوتی تھی ایک وہاں پہ سلسلہ ہوتا تھا گاؤں کا جب گاؤں میں جاؤ تو وہ اندھیرے میں یا وہ اس پہ وہ گلی ڈنڈا ٹائپ اور ٹائر اور اس طرح کی مختلف گیمیں جو گاؤں میں رواج تھا وہ کھیلے جاتے تھے. اور شہر میں بھی یہ ہے کہ ہم کوئی ٹوائے گاڑی ہو گئی یا کچھ اس طرح کا کوئی چل گیا یا آج کل کے ماڈرن یہ چھوٹے چھوٹے اور یہ اتنا جو ہے یہ چیز نہیں تھی اس زمانے میں تو ہمیں شروع میں تو وہ یہ کیا نام ہے آئس کریم بھی اویلیبل نہیں تھی. کلفی بھی نہیں تھی. کلفی تھی وہ بڑے میں کسی جب ہم پنڈی ہوتے تھے تو اس وقت پہلی جو آئس کریم چلی تھی وہ پولکا تھی. Yes, I remember Polka. ٹھیک ہے تو وہ انڈسٹریل آئس کریم جو تھی وہ تھی ورنہ ادروائز ہم گھر میں ہی آئس کریم بنتی تھی مگر ہمارے گھر میں ہی وہ سسٹم موجود تھا وہ برف ڈالو اور وہ ہینڈل والا وہ پوری بالٹی ہوتی تھی اس میں وہ سارا کچھ مینگو اور اس طریقے سے بنائی جاتی تھی. یہ نہیں کیا ہم نے اس وقت اس زمانے میں آئس کریم نہیں تھی کھائی یہ بات نہیں لیکن ڈفرنٹ طرح سے لیکن وہ اس کا سلسلہ اور تھا. اچھا when you look back at your life آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا سب سے خوشی والا ٹائم کیونکہ اب آپ 65 کے ہو گئے ماشاءاللہ
اور اگر آپ پوری صاف میں ظاہر ہے 35 کا ہوں. ہاں 65. اچھا اچھا تو آپ اب پوری زندگی کو جب کئی دفعہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا سب سے ڈیفیکلٹ وقت کون سا گزر چکا ہے ان 65 ایئرس میں؟ ڈیفیکلٹ. شکر اللہ الحمدللہ کہ کوئی ایسا موقع تو خیر کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے. لیکن کون سا اسٹرائک ہوتا ہے آپ کو، ایسا مومنٹ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اسٹریٹ اوے؟ سب سے زیادہ تو یہی آتا تھا کہ ماں باپ کا چلا جانا، وہ ٹائم جو تھا ہارڈ ٹائم تھا ایک. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آدمی نارمل ہو جاتا ہے. وہ ڈیفیکلٹ ٹائم کیونکہ کئی چیزوں کی ہمیں لائبلٹی کا ہی نہیں تھا پتا کہ یہ بھی کرنی ہے، ریسپانسبلٹیز یعنی ایگزیکٹلی. تو اب اس کو وہ جب سارا کچھ سر پہ پڑا تو ہوش آ گئی. اور جو سب سے اچھے ٹائم ہے، کوئی ایسے ٹائم ہے جو آپ سب سے زیادہ آپ کا پراؤڈسٹ ٹائم یا سب سے خوشی والا، سب سے جب آپ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سب سے خوشی والا ٹائم آپ کا کون سا؟ وہی ٹائم ہوتے تھے جب جس وقت سب بہن بھائی اکٹھے، آگے سے بچے ان کے اکٹھے، عید ہو گئی اکٹھے ہوتے تھے. اس میں اب بہت سارے بیچ میں سے اب آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں، تو موقع وہی ہوتا تھا زیادہ تر. سب فیملی گیٹ ٹوگیدر آپ کے فیوریٹ ٹائمز ہوتے تھے. اور آپ کا کون سا کوئی پراؤڈ مومنٹ ہے جو فخر والا مومنٹ ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم بہت فخر ہوا تھا؟ کوئی ایسا وقت ہے؟ ویسے تو مختلف ہوتا ہی ہے کہ آپ کرتے ہیں. ہاں مجھے یہ بھی پراؤڈ تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ پڑھ گئی ہے. اوکے سوکھے اوکے نہیں، میں اب دیکھو نا وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے. دل تو میرا تھا کہ آپ کوئی میڈیکل کرو، لیکن جب آپ کا وہ سارا نہیں تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ تو اتنے پڑھائی والی نہیں، میں کہا چلو اب یہ کنٹینیو کی رکھے جو بھی کرتی ہے. لیکن جب آپ نے گریجویشن کیا اور پھر ماسٹرز کیا، وہ پھر صحیح طور پہ جو ہے پراؤڈ. اچھا ایموشنل نہیں ہونا کیونکہ ہم نے اس کنورسیشن کو کنٹینیو کرنا ہے. تو اچھا آپ مجھے بتائیں، میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ایک زمانے میں جب ہم پاکستان رہتے تھے آپ کی پوسٹنگ ہوئی تھی بارڈر کی طرف، کوٹلی سینسا. وہ آپ کا ایکسپیرینس کوئی ایسا تھا جو آپ کو اس نے شیک کی ہے؟ وہ آج بھی مجھے یاد ہے. تھوڑا سا آپ اونلی اف یو کمفرٹیبل، اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی جھلک یا تھوڑا سا. ایسے تو مطلب ہے کہ ملازمت کے دوران بے شمار قسم کے ٹائم آتے رہے ہیں. مطلب ہے کہ آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہو، حادثوں کی جگہ پہ جاتے ہو، میجسٹریٹ ڈیوٹی پر جاتے ہو، وہاں پہ کئی حالات ہوتے رہتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جو ایسے ہی واقعہ میں ان دنوں سینسا میں تھا، کوٹلی ڈسٹرکٹ میں، تو وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا بس کے اسٹیشن کے. تو جب اس کے بعد ہم لوگ پہنچے، پولیس پہنچی، ہم لوگ انتظامیہ والے پہنچ گئے، اے سی ہو گیا، ڈی سی بھی آ گئے، ایس پی بھی آ گئے. ابھی تک وہ خیر بعد میں پہنچے، ہم لوگ پہلے کیونکہ ہم سینسے میں ہی تھا، تو سینسے میں اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی بیٹھتے ہیں، ہائیسٹ رینک کے جو ہیں. تو ان کے ساتھ اس وقت میں نائب سلدار تھا، موقع پہ پہنچے. تو جو وہاں پہ حشر دیکھا گیا اس وقت، ان دنوں بہت سارے بلاسٹ ہو رہے تھے مختلف جگہوں میں، انڈیا کا اور ان کا کانفلکٹ میں چل رہا تھا. تو اس دن احساس ہوا کہ انسانی جانوں کے جب ٹکڑے اٹھا کے ہم نے کٹے، اور اس میں سے ایک چہرہ جو ہے نا مجھے، جو کہ دھڑ سے علیحدہ ہو چکا تھا، تو مجھے آج بھی پتہ چلتا ہے جیسے کبھی میں تھوڑا سا اس پہ غور کرتا ہوں، مجھے اس کی آنکھیں کھلی ہوئی مجھے اپنی طرف گھورتی ہوئی نظر آتی. مرد کس طرح لوگ سفر کرتے ہیں. آج کل فلسطین میں جو کچھ چل رہا ہے، سیم تھنگ ادھر بھی ہو رہا ہوگا، لوگوں کے ساتھ وہی کچھ بیت رہی ہو. مقبوضہ کشمیر میں تو یہ واقعات ہوتے ہیں، لیکن مارے بھی گئے ہیں، وہ چھروں والے فائر کیے گئے، لوگوں کی آنکھیں ضائع ہو گئی، لوگوں کے معذور ہو گئے، بچے بوڑھے بے شمار. لیکن فلسطین میں تو انتہا کر دی گئی ہے، بالکل وہاں پہ انتہا کر دی گئی ہے. جس طرح
میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں ہٹلر کو تو ہم نے نہیں دیکھا نہ اس کا دور دیکھا، ٹھیک ہے، ہم نے سنا یورپ میں یا اس جس سیکنڈ ورلڈ وار میں جہاں پہ بھی یہ لڑی گئی، مطلب فرانس میں لڑی گئی، رشیا میں لڑی گئی، باقی یورپین جو جتنے بھی تھے سارے ہوئے ہم نہیں دیکھے، بڑی دنیا ماری، لیکن آفٹر ریزلٹ کیا آیا؟ ہیروشیما پہ بم گرے، ایٹم بم گرے، لاکھوں کی دنیا مار دی۔ لیکن آئی کانٹ بلیو کہ نے خود یہ چیز وٹنس کی اپنے آنکھوں اور ہاتھوں کے ساتھ، جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا تھا۔ وہ دیکھا، اچھا، لیکن اس سے یہی حالت ہے نا کہ یہ پیلسٹائن میں بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے، جسے کہ کوئی روکا نہیں جا رہا۔ اچھا، میں آپ سے بات پوچھنا چاہتی تھی کیونکہ جب مجھے یاد ہے بچپن میں جب آپ کی پوسٹنگ ہوئی ہوئی تھی کوٹلی سینسا، جب میرا بچپن تھا جب آپ کی پوسٹنگ ہوئی تھی، تو ہم لوگ ایک دفعہ آپ کو ملنے کے لیے آئے تھے، میں اور مام، اور آپ کہہ رہے تھے کہ نا رات کو ادھر مجھے چھن 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 کی آواز آتی ہے۔ آپ کو یاد ہے اس چیز کا؟ سینسے میں ہاں، وہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا؟ بھائی مذاق میں بھی تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ ریئل لائف میں نہیں تھا؟ نہیں، وہ کہا جاتا تھا وہاں پہ ہے کچھ پتہ نہیں، چھن 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 چھن، لیکن آپ نے نہیں کبھی سنا؟ بھائی اصل میں وہ شام کو رات کو وہ سارا آگے پیچھے درخت ہیں بے شمار جو بڑے بڑے ہیں، اور ان کی ایک اپنی آواز کی ایک اپنا ساؤنڈ ہوتا ہے جو پیارا لگتا ہے۔ نہیں، کیونکہ مجھے تھا، کیونکہ میں جب چھوٹی سی تھی نا، میں نے سنتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ یہاں کوئی جن چڑیل ہے، تو ان کے آنے جانے کی چھن چھن کی آوازیں آتی تھی، مجھے اتنا ڈر لگتا تھا۔ واقعات زندگی میں آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں سنے، آپ نے چھن چھن، آپ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا جن بھوتوں کے ساتھ؟ نہیں ایسا۔ اچھا، اوکے، cool۔ اگر آپ کا کوئی ایڈوائس، اگر کوئی سننے والا کوئی بندہ ہو جس کو آپ کو ایڈوائس دینا چاہیں، تو آپ کیا ایڈوائس دیں ان کو زندگی کے بارے میں؟ زندگی کے بارے میں اگر کوئی میں ایڈوائس دوں، مشورہ مفت کا، تو وہ یہی کہوں گا کہ پاسٹ پہ مت جاؤ، پریزنٹ پہ رہو، اور فیوچر کے بارے میں دیکھو۔ پاسٹ سے آپ اپنے تجربے کو لیں، اسے فارگیٹ کریں، اس میں سے ضروری چیز آپ نوٹ کر لیں، چاہے اس میں کوئی نقصان ہوا ہے، یہ نہیں کہ او جی میرا نقصان ہو گیا تو آپ ختم ہو گیا، نہیں، نقصان کیوں ہوا وہ اپنی جگہ، شاید مقدر میں نہیں، شاید نصیبوں میں نہیں، لیکن اسے لے کر بیٹھ جانا نہیں تھی۔ پریزنٹ میں آ جائیں، پریزنٹ میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، فائدہ نقصان زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فیوچر کے لیے دیکھیں۔ So basically, learn from the past, enjoy the present, and focus on the future. Beautiful. اور میں نے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے میں نے کہا تھا کہ I'm introducing someone who sacrificed everything to move to England. وہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ مطلب کہ کی ایج تب آپ 40s میں تھے، آئی گیس mid 40s میں، جب آپ یو کے، مجھے یاد ہے کہ اصل میں جب بڑی امی فوت ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے میں شاید اگر ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ میرے لیے مشکل تھا یا میں نہ کرتا، ٹھیک ہے، چاہے کچھ بھی ہوتا، تو ان کی فوتگی کے بعد میرے لیے کوئی یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو باقی اس میں بھی یہی تھا کہ سمینا اس میں یہ انٹرسٹڈ تھی کہ اب میں اپنی بیٹی کو لے کے انگلینڈ چلوں اور وہاں پہ پڑھائی کروں، تو پھر وہی بات آ گئی، فیملی فرسٹ۔ جب آپ دونوں ادھر آئے اور میں ساتھ آیا، پھر میں ہر سال تقریباً 4 ماہ ادھر، 6 ماہ ادھر، 6 ماہ ادھر، 5 ماہ ادھر، 7 ماہ ادھر، کوئی اس طرح چلتا رہا کافی سال، تو پھر آخر تھک گیا، کیونکہ ہم بھی آپ کو obviously مس کرتے تھے۔ ہاں مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک لفظ کہا تھا، اس نے پھر مجھے کیا کہا تھا کہ میں تو جانتی نہیں کہ باپ بھی جو ہے میرا کوئی ایسا ہے۔ اچھا، یہ میں نے کہا تھا کہ میں تو اپنی ماں کے ساتھ آئی ہوں، میں 13 سال کی عمر میں آ گئی ہوں، پھر باپ کا نہیں مجھے بتا۔ پھر آپ موو ہو گئے ادھر، اور اس موو ہونے میں سب سے مشکل چیز آپ کو کیا لگی ہے اس دوران؟ مشکل چیز مشکل کوئی بھی نہیں ہوتا جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر کیا مشکل ہونا۔
لیکن ادھر آ کے آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں ایڈجسٹ ہونے مشکل؟ میں کیا، میں نے یہاں پہ آ کے فیکٹری میں بھی کام کیا، شاپ پہ بھی کام کیا، سیکورٹی کا بھی کام کیا، اب ٹیکسی کا بھی کام کیا. مجھے اس پہ تو کوئی ریگریٹس ہیں ویسے پاپا؟ نہیں، اس میں کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے کیا کام. نہیں ان دا سینس کہ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ کاش میں جلدی آیا ہوتا تو یہ ہوتا؟ یہ اگر فیصلہ اس وقت جلدی آنا جو تھا، تو میں جس وقت آپ کی برتھ ہوئی تھی تو ہم آئے تھے، تو میں اسی وقت نہ جاتا، پاکستان نہ جاتا. میں یہ بات ہے 88 کی 89 کی. لیکن تو مجھے وہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی انگلینڈ آنے کے لیے کوئی شادی کی یا کچھ بھی ہے. سمینا نے بھی 14-15 سال پاکستان میں میرے ساتھ رہی. آپ کہہ رہے تھے سمینا کا؟ میں نے کہا اس میں تو سمینا نے بھی کیا نام ہے سروائیو کیا ہے. چلو اپنے ماں باپ، چلو بچیاں اور ماں باپ کے لیے بچی کو جہاں بھی جاتی ہے ادھر ہی اس کا گھر ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. لیکن اس نے 15-16 سال میرے ساتھ پاکستان میں گزارے، اور اس نے بڑی خوبصورتی سے گزارے، اور اس نے بہت کچھ اس نے بھی سیکھا، بہت کچھ ہم دونوں نے سیکھا، اور میں نے بھی. تو آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی اچھا. ہاں شمینا کئی بار کہتی ہے میں نے ادھر آ کے اگر میں ادھر ہی ہوتی تو میں یہ بھی بن جاتا، یہ بھی بن جاتا. بات بنانے کی نہیں ہے، بات ہے کہ آپ نے اپنی خوشی اور سارا خوشی میں گزار دیا. اب میں آپ کے لیے کیا بنا سکتا ہوں، یا آپ نے جو بناؤ گے اپنی اولادوں کے لیے کچھ، اگر وہ اچھی تعلیم کوئی لے لیتا ہے بچہ، وہی اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. تو نو ریگریٹس؟ نہیں، مجھے کوئی اس طرح کی ریگریٹ آپ لیکن آپ گلاڈ ہیں، آپ ہیپی ہیں کہ ہم لوگ انگلینڈ موو ہوئے ہیں؟ بھائی فیملی فرسٹ، بس یہی بات ہے نا. انگلینڈ موو ہونا، اگر ادھر ہوتے تو کیا ہم اچھے خوش نہ رہتے؟ ہم ادھر آئے ہیں تو کیا ہم خوش نہیں ہیں؟ کہ جہاں فیملی ہوتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ جی میں اب یہ کہوں وہ جی میں. ہاں میرے ساتھ کے وہاں پہ ڈپٹی کمشنر بھی ہیں، کمشنر بھی ہیں، کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں میرے ساتھ کے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کئی بار کہتے ہیں آج میرے اپنے عزیز رشتہ دار یا میرے دوست یا میرے محکمے کے لوگ، جی آج اب اگر آپ ادھر ہوتے تو آج آپ ڈپٹی کمشنر ہوتے، جی آج آپ ادھر ہوتے تو کمشنر ہوتے. دیکھیں میں نے کبھی سوچا ہے کہ نہ ہی مجھے ریگریٹ ہے کہ میں ہو یہ نو. میں سکون سے ہوں، میری فیملی تھی خوش ہے، اور اب نانا ابو بن گئے ہیں، تاشی خوش ہے، بابے کی بلی خوش ہے، نیڈی خوش ہے، بس ٹھیک ہے، ویری گڈ. اچھا آپ نے 2 ویکس ابھی گزارے ہیں اپنے نمازوں کے ساتھ، اب کب گھر جاؤ گے؟ تنگ پڑ گئے آپ لوگ ہمارے سے؟ ہے یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ انجوائے کرتے ہیں ویسے؟ جس طریقے سے وہ سمینا نے اس دن بولا تھا نا جاؤ نا، تو مجھے اپنی والدہ یاد آ گئی کہ جس وقت صاف ظاہر ہے ہم چار بہن بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی اولادیں تھی آگے. تو جس وقت وہ بہت اتنا شور شرابہ ہم سب اکٹھے ہو جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اچھا جاؤ اپنے گھر کی. ٹھیک ہے، بڑھیا میں اپنے گھر خوش رہو. وہ بات ہے، وہ تو شغلن نہ وہ یہ ذہن سے کہتی تھی کہ یہ جائیں اپنے گھر، نہ میں اس ذہن سے کہتا ہوں، نہ ہی سمینا نیڈی کو کہتی ہے. نائل تو فیوریٹ ہے نا، وہ تو وہاں پہ کام خراب ہو جاتا ہے. وہ کہے گی کہ ریا کو بے شک لے جو، یہ بے شک رہ جائے. ہاں کیونکہ ریا آپ کی فیوریٹ ہے اور نائل مام کا فیوریٹ ہے. تو دونوں فیوریٹ ہے. not sure about وہ that. تو ویسے بلی ہے نا. بس آپ نے انجوائے کیا ان کو رکھنا اپنے پاس 2 ویکس؟ اسپیشلی بلی جس وقت وہ شکل موڈ میں ہوتی ہے مجھے بہت پیاری لگتی ہے. موڈی ہے نا. اچھا آپ نے یہ ایپیسوڈ انجوائے کیا میرے ساتھ کرنا؟ فش کھانے کا نہیں، ایپیسوڈ کرنے کا. فش تو میں نے آپ کو میں نے آپ سے سیکھا ہے. آپ کی تحصیلداری میں دیتے ہیں نا رشوت، تو یہ میرا یہ فش اینڈ چپس تو رشوت تھی کو ادھر لانے کے لیے، لیکن آپ نے انجوائے کیا میرے ساتھ گپ شپ کرنے کی. آپ کو اندازہ تھا میں آپ سے یہ اس طرح کے سوال پوچھوں گی کہ نہیں؟ آپ کچھ نہ کچھ تو جواب دینے تھے، کچھ نہ کچھ تو پوچھنا ہی تھا. اور کوئی ایسی بات ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں جانے سے پہلے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کدھر جاتے ہیں میں نے
نہیں اصل ایپیسوڈ نہیں اللہ معاف کرے. یہ بھی ایک حقیقت ہے, اللہ کیا معاف کرے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. کیا حقیقت کو مت جھٹلاؤ. حقیقت کیا ہے؟ آگے جانا. چلیں, آپ کی ایڈوائس مجھے ویسے بہت زیادہ اچھی لگی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ لرن فرام یور پاسٹ, انجوائے یور پریزنٹ اینڈ فوکس آن دا فیوچر. آئی لائک دیٹ. اس کے علاوہ کچھ اور کہنا پسند کریں گے آپ؟ پھر کبھی سے. چلیں کوئی ٹھیک ہے, ضروری تو نہیں نا کہ آج یہ ساری باتیں. چلیں ٹھیک ہے, اوکے پھر اوکے, اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.